السلام علیکم دوستو، اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اہل روم میں سے تھے اور آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت ایوب علیہ السلام بن موس بن زارح بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں اور والد ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس دن ایمان لے آئے تھے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا اور آگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ایک قول کے مطابق آپ کی زوجہ کا نام منشا بن یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بے شمار مال تھا جس میں ہر قسم کا مال شامل تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس اونٹ، غلام، جانور اور حوران کے علاقے میں بسنہ کے مقام پر بہت سی اراضی تھی۔ یہ سب کچھ آپ علیہ السلام ہی کے قبضے میں تھا اور آپ علیہ السلام کے ہاں اولاد اور اہل عیال کی کثرت تھی جسے آپ علیہ السلام سے چھین لیا گیا اور آپ علیہ السلام کو مختلف بیماریاں لگ گئیں اور جسم کا کوئی عضو صحیح سلامت نہ رہ سکا ماں سوائے دل اور زبان کے، جس سے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اس موقع پر کمال صبر کا مظاہرہ کیا، ثواب کی نیت کی اور شب و روز اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ بیماری طول پکڑ گئی اور پاس بیٹھنے والے علیحدہ ہو گئے اور ان سے محبت رکھنے والے دیکھ کر گھبرانے لگے۔ آپ علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا گیا اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی کے علاوہ کوئی ایسا نہ تھا جو آپ کی دیکھ بھال کرتا، چنانچہ وہ بارہا آپ علیہ السلام کے پاس آیا کرتی، آپ علیہ السلام کو سنبھالتی، رفع حاجت اور دیگر ضروریات کو پورا کرتی۔ آپ علیہ السلام کا مال بہت کم رہ گیا تھا اور ایسا وقت آ گیا کہ وہ مزدوری پر لوگوں کے ہاں کام کرتی تاکہ آپ علیہ السلام کو کھانا کھلا سکیں اور آپ کا علاج کروا سکیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش سخت سے سخت ہوتی گئی اور جوں جوں تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا، آپ علیہ السلام کے صبر و استقامت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہیں چیچک کی بیماری ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 سال تک جلدی بیماری میں مبتلا رہے۔ بعض روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال اور چند ماہ تک بیمار رہے۔ بعض روایت میں آپ علیہ السلام کی بیماری 18 سال تک بھی بتائی گئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک کا گوشت گل گیا تھا اور صرف ہڈیاں سلامت تھیں۔ آپ علیہ السلام کی بیوی آتی اور راکھ لا کر آپ کے نیچے بچھایا کرتی تھی۔ جب بیماری طویل ہو گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ میں نے 70 سال تندرستی کے ساتھ بسر کیے، تو کیا اب میں 70 سال اس تکلیف پر صبر نہیں کر سکتا؟ بیوی نے جب یہ سنا تو رونے لگ گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کھانے کا بندوبست کیا کرتی تھی۔ ایک وقت آیا جب ہر ایک نے اس خوف سے کہ کہیں ایوب علیہ السلام کی بیماری کا جراثیم ان کی بیوی سے ان میں منتقل نہ ہو جائے، ان سے کام کروانا چھوڑ دیا۔ جب بیوی نے دیکھا کہ لوگ اب ان سے کام لینا گوارا نہیں کرتے تو انہوں نے اپنے بالوں کی ایک لٹ ایک امیر زادی کو فروخت کر دی۔ اس امیر زادی نے آپ علیہ السلام کو اس کے بدلے کھانا دیا، اسے لے کر آپ ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ کھانا کہاں سے لائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کی خدمت کی، انہوں نے مجھے کھانا دے دیا۔ اگلے دن بھی جب انہیں کوئی کام نہ ملا تو انہوں نے بالوں کی دوسری لٹ بھی بیچ دی اور اس کے عوض جو کھانا ملا وہ ایوب علیہ السلام کے پاس لے آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں یہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم مجھے یہ نہ بتاؤ کہ تم کھانا کہاں سے لاتی ہو۔ بیوی نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا تو سر پر بال ہی نہ تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اللہ سے دعا کی کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب رحم فرمانے والوں سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن دونوں بھائی آئے لیکن آپ علیہ السلام کے جسم کی بدبو سے دور رہے اور کہنے لگے کہ اگر اس میں کچھ بھلائی ہوتی تو اس مصیبت میں مبتلا نہ کیا جاتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو رونے لگ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا نہ ہی سویا، تو ان کے سامنے سچائی کھول دے۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ دونوں نے آسمان سے ندا سنی جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کے بیان کی تصدیق ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ الہی تو جانتا ہے کہ میرے پاس جب 2 قمیص ہوئیں تو میں نے ایک صدقہ کر دی، تو سچائی کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اس بات کی بھی تصدیق فرمائی اور دونوں بھائیوں نے یہ ندا خود سنی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو میری تکلیف کو دور نہ کر دے گا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وقت تک بارگاہ الہی میں سر جھکائے رکھا یہاں تک کہ شفا یاب ہو گئے۔ حضرت ایوب جب رفع حاجت کی ضرورت محسوس کرتے تو بیوی آپ علیہ السلام کو لے کر جاتی تھی۔ ایک دن آپ کی بیوی اسی وجہ سے دیر سے پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا چشمہ ہے نہانے اور پینے کو۔ جب بیوی قدرے تاخیر سے پہنچی تو دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہو چکی ہے اور وہ دوبارہ تندرست و توانا ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکے تھے۔ بیوی نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان نہ سکیں اور دریافت کرنے لگیں کہ کیا تم نے بیماری میں مبتلا اللہ کے نبی کو
देखा है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही वो हूँ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 2 खेत थे, जिनमें से एक गंदुम का और दूसरा जौ का था। अल्लाह ताला ने 2 बादल भेजे जो इन खेतों पर बरसे। गंदुम का खेत सोने में तब्दील हो गया और जौ का खेत चांदी में तब्दील हो गया। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को जन्नती लिबास पहनाया। आप अलैहिस्सलाम इस जगह से हटकर बैठ गए थे जब बीवी तशरीफ लाई, हत्ता कि आपको देखकर पहचान न सकी। कहने लगी कि ए अल्लाह के बंदे, यहाँ एक बीमार शख्स था, कहीं इसे कोई कुत्ते या भेड़िए तो नहीं खा गए? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही वो बीमार शख्स हूँ। बीवी ने कहा कि क्यों मुझसे मजाक करते हो? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तेरा भला करे, मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सेहतयाबी अता फरमा दी है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इनका माल और अहले अयाल इसी तरह लौटा दिए गए जिस तरह थे, बल्कि इन्हें दुगना कर दिया गया। एक कौल के मुताबिक शैतान तबीब बनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के पास आया और एक दवाई इन्हें दी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब दवाई के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि फलां ने दी है। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो शैतान था। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने कसम खाई कि मैं बीवी को 100 डंडे मारूंगा। चुनांचे जब सेहतयाब हुए तो कसम पूरी करने की बारी आई तो अल्लाह ताला ने इस कसम में रियायत फरमा दी। अल्लाह ताला की जानिब से ये रियायत आप अलैहिस्सलाम की बीवी के लिए थी, क्योंकि वो भी सब्र करने वाली और मुत्तकी थी। अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया कि बेशक हमने इसे साबिर पाया, क्या ही अच्छा बंदा था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का विसाल 93 बरस की उम्र में हुआ, जबकि कुछ ने इससे ज्यादा उम्र बताई है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे होमल को नसीहत फरमाई। चुनांचे उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद अशात दीन का मनसब संभाला और इसमें इनके भाई बशर ने इनकी मदद की। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी और ये मालूमात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मजीद आने वाली वीडियोस और मालूमात से लुत्फ अंदोज हो सकें। शुक्रिया।